یہ تو جوانی میں کس طرف گیا، یہ تو اپنے خالق حقوق کو کیوں بولا؟ میرے عزیز دوستو، یہ چیزیں آنے والے ہیں، یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں گے، اللہ پوچھیں گے رانی شبابہ فیما ابلا، اپنے جوانی کو کیسا خرچ ہو گیا، کس طریقے سے اپنی جوانی کو نے گزاری۔ آج ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اس قرآن کو اپنے سینے سے لگائے بیٹھے اور اس قرآن کو سیکھے۔ یہ اللہ کا کتاب ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ نے ہمیں بھیجا ہے۔ ہمارے پاس ایک خاص آدمی کا جو ہے خط آتے ہیں اور ہم جو ہے وہ ایک تعلیم یافتہ سے کہتے ہیں کہ بھائی ذرا پڑھ کر بتا دیں، وہ سنا دیتے ہیں، پھر وہ ایک خط ہم اٹھاتے ہیں، رات کو بار بار ان کو دیکھتے ہیں، وہ نقش ذہن میں ہوتا ہے کہ بھائی یہ باتیں اس میں ہوں گے، یہ باتیں اس میں ہوں گے۔ قرآن کو اللہ نے بھیجا ہے کس کے لیے؟ تمہارے ہدایت کے لیے۔ اس کو مضبوطی سے پکڑو گے، یاد رکھو اللہ رب العزت تمہیں بہتر انداز میں زندگی عطا فرمائیں گے۔ میں نے حدیث آپ کے سامنے پڑھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول فی آخر الزمان، میری امت پر ایک وقت آئے گا لا یبقى من الاسلام الا اسمہ، اسلام کا نام تو ہوگا لیکن حقیقت سے کوئی واقف نہیں ہوگا۔ کوئی اسلام کا آواز تو لگائے گا، کوئی زندہ باد کہے گا، لیکن اس کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ یہ میرے بھائی کا نام ہے، اسلام اس کا نام ہے، یہ زندہ باد کے بعد نہیں۔ ولا يبقى من القرآن الا رسمہ، قرآن کو صرف رسم کے لیے استعمال کرنا، قرآن کو پھر اوپر طاقوں میں رکھنا، قرآن کے لیے بہترین خلاف بنانا، کیا یہ اس کی عظمت ہے؟ کیا یہ اسی لیے آیا تھا؟ اے میرے عزیز دوستو، یہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، یہ پڑھنے کے لیے آیا تھا۔ ہم ایمان والے ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہمارے سامنے ہمارا رب کریم رب ہے، اسی رب نے ہمیں بھیجا ہے اور اسی رب نے یہ قرآن بھیجا ہے کہ اس کو پڑھو اور اس کو یاد کرو اور اس کا ترجمہ کرو اور خود اپنے لیے اس ایک وقت متعین کرو۔ ہم دوسرے چیزوں کے لیے دیتے ہیں لیکن کبھی قرآن